لیکن صحیح بخاری میں ایک دعا موجود ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کہا ہے. جتنے بھی استغفار کے کلمات ہیں، استغفر اللہ، یستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جتنے بھی استغفار کے کلمات ہیں ان سب کا سردار وہ دعا ہے. کافی طویل ہے، 3-4 لائنوں کی دعا ہے وہ، اور اس میں استغفار جو ہے وہ ایک ہی جملے میں ہے، اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. اس سے قبل اور اس کے بعد کیا ہے وہ سن لیجیے. اللہم انت ربی، یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ تو ہی میرا رب ہے. یہ انت ربی کا معنی تو ہی میرا رب ہے. جو عربی گرامر ہے اس کے اعتبار سے مبتدا خبر اور دونوں معرفہ ہے. تو جو دونوں اجزاء کی تعریف جو ہے وہ کلام میں حصر پیدا کرتی. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تو میرا رب ہے، اس کا معنی تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں. آگے لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے، صرف تو ہی حق اور سچا معبود ہے. باقی معبود بنائے گئے، صدیوں سے بنائے جا رہے ہیں، آج بھی بنائے جا رہے ہیں، قیامت تک بنائے جائیں گے، وہ سارے کے سارے باطل، جھوٹے اور کذاب ہیں. خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے. دیکھیں استغفار کہاں ہے یہاں؟ خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے. وانا عبدک، یہ بھی ایک اعتراف ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا نوکر ہوں، چاکر ہوں. وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور میں تیرے عہد پر قائم ہوں، اس کے نتیجے میں تیرے وعدے پر قائم ہوں. اس عہد کی ایک تفسیر یہ ہے، جب اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں تمام ارواح بنی آدم سے عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے کہا کہ بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. اس عہد پر قائم ہوں. یہ ساری توحید کی باتیں ابوء لک بنعمتک علیہ، اور میں اقرار کرتا ہوں جتنی بھی نعمتیں مجھے میسر ہیں، حاصل ہیں، وہ ساری تیری طرف سے ہیں. کوئی درگاہ، کوئی زندہ مردہ کچھ نہیں دے سکتا، ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا. وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. یہ ہر نعمت تیری طرف سے ہے. میں اس کا اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں. وہ ابوء بذنبی، اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں. بڑے گناہ کر رکھے ہیں، بڑی معصیتیں سرزد ہوئی مجھ سے، قدم قدم پر پاپ کما رکھے ہیں. فاغفر لی، بس مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. یہ استغفار ہے. چھوٹا تھا ایک جملہ استغفار کا، نہ آگے استغفار کا کلمہ نہ پیچھے استغفار کا کلمہ، اور اس کو سید الاستغفار کہا گیا.
آخری جملہ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، یہ بھی میرا عقیدہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، صرف تو ہی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور گناہوں کو بخشنے کی قدرت تیرے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ جملہ بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کر دینے والا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بندے سے گناہ ہو جائے اور بندہ توبہ شروع کر دے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرے بندے کو، اذنب ذنبا، گناہ کیا ہے، وعلم، اور اسے معلوم ہے، ان لہ ربا یغفرہ، کہ اس گناہ کو صرف اللہ ہی معاف کر سکتا ہے۔ دیکھو کیسے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بنا کر اس بندے کو معاف کر دیتے۔ یہاں وہی اقرار ہے، دوبارہ گناہ ہو گیا پھر بندہ توبہ شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے دیکھو بندے نے وہی گناہ دوبارہ کر لیا اور دوبارہ معافی مانگ رہے، اسے اس بات کا علم ہے کہ دوبارہ بھی اللہ ہی معاف کرے گا، چلو ہم نے معاف کر دی۔ تیسری بار پھر وہی گناہ ہو گیا، پھر رو رہے، تضرع کر رہے، معافی مانگ رہے، اب کی بار اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بندے کو معاف کر دیا اور ہمیشہ کے لیے معاف کر دی، کیونکہ بندے کا منہج واضح ہو چکا ہے کہ گناہ تو اس سے ہوگا، مگر یہ گناہ کرتے ہی توبہ کر لیتا ہے، تو اس کا معنی جب بھی گناہ کرے گا توبہ کر لے گا، اور توبہ جو ہے وہ گناہ کی معافی کی نوید ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسے شخص کی مانند ہو جاتا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، بالکل پاک صاف۔ تو صحیح بخاری کی یہ دعا جو سید الاستغفار ہے، سارے استغفاروں کی سردار ہے، حالانکہ استغفار کا ایک چھوٹا سا جملہ فاغفر لی، مجھے معاف کر دے، نہ اس سے قبل استغفار کی بات نہ اس سے بعد استغفار کی بات، لیکن اس سے قبل اور بعد جو بھی جملے ہیں وہ توحید کا مرقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جناب نے اس کی توحید کے واسطے پیش کیے گئے، توحید کے وسیلے پیش کیے گئے۔ بندہ اپنے ادراک، اپنے عقیدے اور اپنی معرفت کے واسطے پیش کر رہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے کا معنی وہ عمل جو اللہ کے قرب کا باعث ہو، یہ وسیلے کی تفسیر ہے۔ لوگ غلطی کھا بیٹھے کہ وسیلے کا معنی عمل نہیں ہے، اللہ کا قرب اختیار کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کسی قریبی کو لے آؤ، فلاں رسول کا واسطہ، فلاں ولی کا واسطہ، جو کہ بدعت ہے، شخصی وسیلہ بدعت ہے۔ اور اعمال میں سب سے قوی عمل جو اللہ کے قرب کا باعث ہے وہ اس کی توحید ہے۔ تو یہ سید الاستغفار سارے استغفار کے کلمات کا سردار، حالانکہ استغفار کا چھوٹا سا جملہ ہے، مگر قبل اور بعد وہ توحید کے جملے ہیں، وہ عقیدہ توحید پوری شد و مد سے مذکور ہے، اور یہی در حقیقت گناہوں کی بخشش کی بنیاد بنتی۔
ایک تو ہے دعا، یہ توحید ہے، اور ایک دعا میں اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کا، اس کی توحید کا وسیلہ پیش کرنا، واسطہ پیش کرنا، توحید در توحید. تو یہ دعا کیوں نہ قبول ہوگی؟ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ بندہ عقیدہ توحید پر قائم ہے، توحید کی محبت اس کے دل میں موجود ہے. جس قوت کے ساتھ توحید کی محبت ہے اسی قوت کے ساتھ شرک سے بیزاری بھی ہے، اور اللہ سے مانگ رہے، اور مانگنے کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کی جناب میں مختلف طریقوں سے اس کی توحید کے وسیلے پیش کر رہے. توحید ہی توحید. تو یہ دعا کیوں نہ قبول ہوگی؟ اسی لیے کتاب و سنت میں جہاں بھی دعا کا ذکر ہے قبولیت کا بھی ساتھ ہی ذکر. اگر دعا ان آداب اور شرائط کے ساتھ، ادعونی استجب لک، مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کر لو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. دعا اور ساتھ ہی استجابت، ساتھ ہی قبولیت. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میرے بندوں کو بتا دو میں ان کے قریب ہوں، جب بھی مجھے پکاریں گے، دعائیں کریں گے، میں دعائیں قبول کر لوں گا.